مولانا علی مینگل کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے محترم سامعین اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، قربانی کے مسائل چل رہے ہیں۔ آج کا مسئلہ ہے وہ آدمی جس نے ارادہ کیا ہو قربانی کرنے کا، کیا وہ اپنے ناخن اور بال کاٹے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہارا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اب تم اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رکے رہو۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور تمہارا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے ناخن اور بالوں کو کاٹنے سے رکے رہے۔ یہ مسلم شریف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب یہاں سے ہم معلوم کرتے ہیں کیا یہ حکم وجوب کا ہے یا فرض کا ہے یا سنت ہے؟ تو یاد رکھنا، یہ حکم وجوب کا بھی نہیں ہے، فرض کا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ استحبابی حکم ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کرو گے تو آپ کے لیے ثواب ہے، اور اگر آپ اس پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں ہے اور تمہاری قربانی پر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ استحبابی عمل ان کے لیے خاص ہے جو لوگ قربانی کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ ہم یہاں سمجھ لیں، مگر ایک آدمی قربانی بھی کر رہا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ناخن بھی نہ کاٹوں اور سر کے بال بھی، اپنے بال بھی نہ کاٹوں تاکہ مجھے ثواب مل جائے۔ اگر اس کے بالوں کو اور ناخنوں کو کاٹے ہوئے 20 دن سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے تو یاد رکھنا اب اس آدمی پر واجب ہے کہ بھلے قربانی بھی کر رہا ہے، ذی الحجہ کا چاند بھی نظر آ گیا ہے، اس کے ناخنوں اور بالوں کو کاٹے ہوئے 20 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، اب اس پر واجب ہے کہ اپنے ناخن بھی کاٹے اور اپنے بال بھی کاٹ لے، اپنے زیر ناف اور بغلوں کی صفائی کر لے، اب اس پر واجب ہے۔ تو یہ چند مسائل ہیں قربانی کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے ہم قربانی کے مسائل کو سمجھیں اور شریعت کے اصول کے مطابق ہم قربانی کریں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔